بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں تاکہ آپ کو دلچسپ اور بہترین کہانیوں کا سلسلہ بر وقت ملتا رہے۔ دوستو، آج میں آپ کے لیے ہارون رشید اور اس کے عبادت گزار بیٹے کی کہانی لے کر آئی ہوں۔ ہارون رشید کا ایک بیٹا تھا جس کی عمر تو 16 سال کی تھی، لیکن وہ دنیا سے تعلق توڑ چکا تھا۔ وہ عبادت کرنے والوں پرہیزگاروں کے طریقے پر چلتا تھا اور مقبروں پر جاتا اور کہتا کہ تم دنیا کے مالک تھے، مگر کیا اس سے تمہاری نجات ہو سکتی ہے؟ اب تم مقبروں میں ہو، کاش مجھے معلوم ہوتا کہ تم نے کیا کہا اور تم سے کیا کہا گیا۔ یہ کہہ کر وہ ڈرتا اور روتا۔ ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ خلیفہ ہارون رشید اپنے جلوس کے ساتھ نکلا۔ وزراء، امراء اور احکام اس کے ارد گرد تھے۔ یہ جلوس ان مقبروں کے پاس سے گزرا جہاں خلیفہ کا لڑکا بیٹھا تھا۔ لوگوں نے امیر المومنین کے بیٹے کو اس حالت میں دیکھا کہ وہ ایک اونی چادر ڈالے ہوئے ہے، تو وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ امیر المومنین کے اس بیٹے نے اپنے باپ ہارون رشید کو بادشاہوں میں بدنام کر رکھا ہے۔ امیر المومنین نے انہیں یہ کہتا سنا تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تو نے اپنی حالت کی وجہ سے مجھے بدنام کر دیا ہے۔ اس کا بیٹا اس کی طرف دیکھنے لگا اور کچھ جواب نہ دیا۔ نظر اٹھا کر ایک چڑیا کی طرف دیکھا جو مقبرے کے کنگرے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے چڑیا سے کہا، میں تجھے اس خدا کی قسم دیتا ہوں جس نے تجھے پیدا کیا، آ کر میرے ہاتھ پر بیٹھ جا۔ یہ سن کر چڑیا اتری اور آ کر اس کے ہاتھ پر بیٹھ گئی۔ پھر اس نے کہا، واپس چلی جا، اور وہ اڑ کر اپنی جگہ چلی گئی۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ اتر کر امیر المومنین کے ہاتھ پر بیٹھ جا، لیکن وہ نہ اتری۔ لڑکے نے باپ سے کہا کہ تو نے دنیا کی وجہ سے مجھے اولیاء اللہ میں بدنام کر رکھا ہے۔ اب میں نے پکا ارادہ کر لیا ہے کہ تجھے چھوڑ کر چل دوں اور آخرت سے پہلے تجھ سے نہ ملوں۔ یہ کہہ کر وہ بصرہ چلا گیا اور ماماروں کے ساتھ کام کرنے لگا۔ ایک دن میں 1 درہم اور 1 وائق سے زیادہ نہ کماتا۔ وائق میں اپنا گزارا کرتا اور درہم خیرات کر دیتا۔ ابو عامر بصری کا بیان ہے کہ میرے گھر کی ایک دیوار گر پڑی تھی، اس لیے میں اس جگہ گیا جہاں مزدور آ کر بیٹھتے تھے تاکہ کسی مزدور کو لا کر اپنی دیوار کی مرمت کرواؤں۔ میری نظر ایک نوجوان پر پڑی جو نہایت حسین تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ تو مزدوری کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے کہا چل آ کر میری دیوار بنا دے۔ اس نے کہا میں 1 درہم اور 1 وائق مزدوری لوں گا۔ جب مؤذن اذان دے گا باجماعت نماز کی ادائیگی کے لیے چلا جاؤں گا، تو کیا منظور ہے آپ کو؟ میں نے کہا ہاں منظور ہے۔ اب میں اس کو اپنے گھر لے گیا۔ میں نے کسی کو اتنا اچھا کام کرتے نہیں دیکھا تھا۔ جب میں نے کہا کہ کھانا کھا لے تو اس نے انکار کیا۔ میں سمجھا کہ وہ روزے سے ہے۔ وہ برابر شام تک کام کرتا رہا۔ میں نے اسے 2 درہم دیے تو اس نے واپس کر دیے اور کہنے لگا کہ جو کچھ میرے اور تیرے درمیان طے ہوا تھا وہی لوں گا۔ پھر میں نے اسے 1 درہم اور 1 وائق دیا جسے وہ لے کر چل دیا۔ جب دوسرا دن ہوا تو میں اسی جگہ گیا لیکن اسے نہ پایا۔ لوگوں سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ وہ ہفتے کے سوا کسی اور دن نہیں ہوتا، لہٰذا میں دوسرے ہفتے کو وہاں پہنچا اور اسے دیکھ کر مزدوری کے لیے چلنے کو کہا۔ وہ پہلی والی شرائط کے ساتھ آیا کہ نماز کے وقت باجماعت نماز پڑھوں گا اور 1 درہم اور 1 وائق ہی لوں گا۔ میں نے رضامندی ظاہر کی۔ اس نے ایک مٹھی مٹی لی اور اسے دیوار میں لگا کر اینٹیں ایک دوسرے سے جوڑ دیں۔
اس نے پہلے دن سے زیادہ کام کیا۔ شام ہوئی، میں نے اس کو مزدوری دی اور وہ لے کر چلا گیا۔ پھر تیسرے ہفتے اسی جگہ پر گیا لیکن اسے نہ پایا۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہے اور فلاں عورت کی جھونپڑی میں پڑا ہوا ہے۔ وہ عورت بڑھیا تھی، وہ پاک دامنی اور پرہیزگاری کے لیے مشہور تھی۔ میں اس کی جھونپڑی میں پہنچا اور اندر جا کر دیکھا کہ وہ زمین پر پڑا ہوا ہے اور اس کے سر کے نیچے کوئی چیز نہیں اور تکیے کی جگہ ایک اینٹ ہے۔ اس کے چہرے سے نور چمک رہا تھا۔ میں اس کے سرہانے بیٹھ گیا اور اس کی کم عمری اور خدا پرستی پر رونے لگا۔ اس سے پوچھا کہ تجھے کوئی ضرورت ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ وہ بولا کل صبح کے وقت میرے پاس آنا، اگر میں مر جاؤں تو مجھے غسل دے دینا اور میری قبر کھودنا، مگر کسی کو اطلاع نہ دینا۔ میری جیب کی تلاشی لے کر جو کچھ اس میں نکلے اسے اپنے پاس حفاظت سے رکھنا۔ جب میری نماز جنازہ پڑھ چکو اور مجھے دفن کر چکو تو بغداد جا کر انتظار کرنا۔ جب خلیفہ ہارون رشید باہر نکلے تو اسے میری جیب سے نکلی ہوئی چیز دے دینا۔ یہ کہہ کر اس نے شہادت کا کلمہ پڑھا اور بخشش کی دعا کرنے لگا۔ ابو عامر بصری کا بیان ہے، جب جوان وصیت کر چکا تو میں اس کے گھر سے چلا گیا۔ دوسرے دن صبح کے وقت وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ مر چکا ہے۔ میں نے اسے غسل دیا اور اس کی جیب کے ٹانکے توڑے تو اس میں سے مجھے ایک یاقوت ملا جس کی قیمت کئی ہزار دینار تھی۔ میں اپنے دل میں کہنے لگا کہ اس جوان نے دنیا سے انتہائی درجے کی لا تعلقی اختیار کر رکھی تھی۔ جب میں اسے دفن کر چکا تو بغداد روانہ ہو گیا اور خلیفہ کے محل کے پاس پہنچ کر اس کے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگا۔ جب وہ باہر نکلا تو میں ایک گلی میں اس کے سامنے گیا اور وہ یاقوت اسے دے دیا اور اسے دیکھتے ہی وہ غش کھا کر گر پڑا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے اپنے نوکروں سے کہا کہ اسے چھوڑ کر محل میں پہنچا دو۔ انہوں نے اس کے حکم کی تعمیل کی۔ جب وہ محل میں داخل ہوا تو اس نے مجھے بلایا اور محل میں لے جا کر مجھ سے پوچھا کہ اس یاقوت کے مالک کا کیا حال ہے؟ میں نے جواب دیا کہ وہ مر چکا ہے۔ پھر کہنے لگا بیٹا فائدے میں رہا اور باپ گھاٹے میں رہا۔ بعد ازاں اس نے پکار کر کہا اے فلاں عورت۔ پھر ایک عورت باہر آئی۔ خلیفہ نے وہ یاقوت اس کی طرف پھینک دیا۔ جب عورت کی نظر یاقوت پر پڑی تو وہ چیخیں مار کر رونے لگی اور غش کھا کر گر پڑی۔ جب حالت سنبھلی تو اس نے کہا اے امیر المومنین، خدا نے میرے بیٹے کا کیا حشر کیا ہے؟ مامون رشید نے مجھ سے کہا کہ لڑکے کا ماجرا اس سے بیان کر۔ جب میں نے ماں سے اس کا ماجرا بیان کیا تو وہ کہنے لگی اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میں تجھے دیکھنے کو کتنا تڑپتی رہی۔ کاش جب کوئی تجھے پانی دینے والا نہ ہوتا تو میں تجھے پانی دیتی، جب کوئی تجھے پیار کرنے والا نہ ہوتا تو میں تجھے پیار کرتی۔ یہ کہہ کر وہ زور زور سے رونے لگی۔ میں نے کہا اے امیر المومنین، کیا وہ تیرا بیٹا تھا؟ اس نے کہا ہاں، وہ میرے خلیفہ ہونے سے پہلے پیدا ہوا تھا۔ وہ علماء اور پرہیزگاروں کی صحبت میں بیٹھتا تھا۔ جب میں خلیفہ ہوا تو وہ مجھ سے دور رہنے لگا اور مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ جانے سے پہلے میں نے اس کی ماں سے کہا کہ اس لڑکے نے خدا سے لو لگا لی ہے کہ ممکن ہے کہ اس پر سختیاں آئیں اور اسے بہت تکلیفوں کا سامنا بھی کرنا پڑے، کیونکہ خدا اپنے پیارے بندوں سے جو اس سے محبت کرتے ہیں ان کا امتحان لیتا ہے۔ اسے یہ یاقوت دے دیا تاکہ ضرورت کے وقت وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ ماں نے وہ یاقوت اسے دے دیا اور قسم دی کہ وہ اسے لے لے۔ اس نے ماں کے حکم کی تعمیل کی اور اسے لے لیا۔ اس کے بعد وہ ہماری دنیا داری کی چیزوں کو چھوڑ کر ہمارے پاس سے چل دیا، یہاں تک کہ نہایت پاکی کی حالت میں وہ اپنے خدا سے جا ملا۔ اب خلیفہ نے مجھ سے کہا چل کر مجھے اس کی قبر دکھا۔
میں اسے لے کر لڑکے کی قبر پر گیا اور وہاں روتا پیٹتا، پھر اس نے خدا سے بخشش کی دعا کی اور اس کی بھلائی کے لیے دعائیں مانگی۔ پھر اس نے مجھے اپنے ساتھ رہنے کے لیے کہا۔ میں نے جواب دیا، اے امیر المومنین، میں نے تیرے بیٹے سے بہت بڑا سبق حاصل کیا ہے، لہٰذا تو مجھے اپنے ساتھ رکھنے کو نہ کہہ۔ جی دوستو، آپ کو یہ ایمان افروز واقعہ کیسا لگا؟ اگر آپ کو یہ پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی دیں۔ شکریہ۔